بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر نامہ ترکی کا لیکچر میں عرض کر رہا تھا تو یوزن گولو تک ہماری بات چل گئی تھی، اور اب ہم یہاں سے جب نکلے تو وہاں سے پھر ہماری اگلی ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اب ہمارا ٹارگٹ تھا آرٹون اور ٹوٹم آبشار۔ اب یہ آبشاریں اس کی کیا خاص چیز تھی، آئیے چلتے ہیں۔ تو خیر ہم لوگ یوزن گولو جو جھیل جس کی پکچرز اب دیکھ چکے ہیں، یہاں سے ہم دریائے کے کنارے کنارے واپس آف کی طرف سفر کرنے لگے۔ اب یہ آف کیا تھا؟ یہ وہ شہر تھا آف جو پہلا آنا تھا، اگلا شہر جہاں پہ یہ دریا ختم ہوتا ہے اور بلیک سی آ جاتا ہے۔ تو خیر اب ہم کوسٹل ہائی وے تک ہم پہنچ گئے، اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ یوزن دریا پہ میں نے وہی ایک تبصرہ عرض کیا تھا کہ اس میں ایسا پوائنٹ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ یہ دریا ایک آبشار کی شکل کی طرح سے اتنی سپیڈ سے نیچے گرتا ہے۔ خیر ہم نیچے تک تو آ گئے، اب کوسٹل ہائی وے پہ آ گئے، تو اب بلیک سی کے ہم ساتھ ہی تھے تو ایک عجیب چیز نظر آئی کہ روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پر جو عین سمندر کے ساتھ ہی تھے، تو اس کے ساتھ ایکسرسائز مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ جو لوگ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے شوقین ہیں تو آپ عین سمندر کے کنارے تازہ ہوا میں آپ یہ ورزش کر سکتے ہیں آپ کے لیے، اور اس کے لیے سب کچھ فری تھا۔ یہ ورنہ ہمارے لیے تو جم کے لیے اچھی خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ ترکی حکومت نے ایک بڑا عمدہ کام کیا تھا کہ سمندر کے کنارے ساری مشینیں لگا دی تھی کہ آپ انجوائے کریں اور ساتھ ایکسرسائز کریں۔ تو یہ کتنی اچھی خوبصورتی کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ روڈ کے کنارے سیڑھیاں بھی نیچے اتر رہی تھی کہ جہاں سے اتر کے آپ عین ساحل تک آپ پہنچ سکتے تھے۔ راستے میں ماریا نے آئس کریم کی فرمائش جب کی تو ایک دکان گاڑی یہاں پہ روکی تو ایک قصبہ تھا ارہاوی، تو یہاں پہ دیکھا تو والز آئس کریم کا الجیڈا تھا۔ یہ الجیڈا ان کا یورپ میں ان کا برانڈ ہے۔ تو خیر میں یونیلیور میں آئس کریم پہ ہی پہلے کام کر چکا تھا پاکستان میں، تو ہمارے سامنے ترکی میں کمپنی کے آئس کریم بزنس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا کہ اتنی شاندار ان کی والز کی آئس کریم، بہت شاندار اس کی مارکیٹنگ اچھی چلتی ہے ترکی میں۔ اور واقعی تاکہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک عام چھوٹے سے سٹور میں الجیڈا کا فریزر پڑا ہوا تھا، تو یہاں پہ خیر لیا، اور یہاں ہی کوکا کولا بھی تھی، پیپسی کہیں دور دور تک ترکی میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور ہاوی سے آگے چلے تب ہم سرنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک سرنگ بہت قدیم تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب گری ایسا لگ رہا تھا۔ اب سرنگ کی چھت سے باقاعدہ پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ جلدی جلدی اس سرنگ سے نکلے، اب ہم رزے شہر پہنچ رہے تھے۔ یہ ایک صوبائی صدر مقام ہے، یعنی آپ یہی کہہ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں کا ایک ڈپٹی کمشنر کا جہاں تک جو پوزیشن آتی ہے، تو ان کے ہاں ترکی میں اس کو صوبے کی وہ سٹیٹس ملتا ہے۔ اب ہم کافی سفر آ چکے تھے، اور اب میں نے سوچا کہ یار گاڑی بھی اگرچہ نئی ہے لیکن آئل چینج کر لینا چاہیے، تو ایک شیل کا ایک سروس اسٹیشن نظر آیا، تم رکے، تو سروس اسٹیشن کے ملازمین کو بات سمجھانا تو مشکل تھا، لیکن انہوں نے مسئلے کا حل یہ کر لیا کہ اندر سے اپنے مینیجر کو بلا رہا ہے، جو ان کے مینیجر جو ہیں صاف انگلش بول رہے تھے۔
ایسی اچھی انگلش ترکی میں کم ہی سنی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ موصوف اسی علاقے کے رہنے والے ہیں لیکن استنبول میں رہتے ہیں، مگر یہاں ایک ہوٹل کی تعمیر کے سلسلے میں یہاں ہے اور ساتھ ایک بزنس بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے گئے کہ جی ہمارے پاس آئل چینج کا سلسلہ تو نہیں ہے، البتہ آپ کی گاڑی میں آئل ذرا کم ہے، اسے ہم پورا کر دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے بعد آگے جا کے آپ آئل چینج کروا لیجئے گا۔ تو خیر یہ کر کے ہم آگے نکلے، آگے آ گیا یاجوج ماجوج کے دیس میں ہم انٹر ہو گئے۔ رزے کے بعد اگلا شہر آیا ہوپا، یہ ترکی کا آخری بڑا شہر ہے۔ اس کے بعد جارجیا کی سرحد آ جاتی ہے، اور جارجیا اب سے کچھ عرصہ پہلے 1990 تک یہ رشیا کے انڈر ہی تھا، پھر انڈیپینڈنٹ ملک تو بنا لیکن حقیقتاً یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ رشیا کے انڈر ہی یہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو خیر جارجیا کا دارالحکومت تبلیسی یہاں سے 200-300 کلومیٹر ہی تھا۔ تب ہم یاجوج ماجوج کی سرزمین پہ داخل ہونے لگے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ یاجوج ماجوج کہاں سے آ گئے؟ تو بائبل کی یہ کتاب پہلی بک ہے پیدائش میں، یہ پورا لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انسان کی نسل جو ہے یہ 3 بیٹوں سے نکلی ہے، وہ تھے سام، حام اور یافس رضی اللہ عنہما۔ یہ تینوں بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے اہل ایمان۔ اب سام یہ ہوا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پھر اگلی نسل میں بہت تیزی سے نئی بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہے بڑی سپیڈ میں۔ تو اب سام نے رہائش کے لیے دجلہ اور فرات کی وادی کا انتخاب کیا۔ اس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں کہ جو عراق کا علاقہ ہے، تو وہ ان کی اولاد جا کے عراق میں سیٹل ہوئی۔ حام رضی اللہ عنہ کی جو نسل تھی، انہوں نے دریائے نیل کی وادی میں رہائش کو اختیار کیا، کیونکہ آبادی بڑھ رہی تھی نا تو پھیلنا تھا ہر طرف۔ اچھا وہ پھر اس لیے ایجپٹ میں سیٹل ہوئے۔ اور تیسرے بیٹے تھے یافس رضی اللہ عنہ، جن کے لیے جو کیسپین اور بلیک سی کے درمیان کا علاقہ پسند آیا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہاں پہ سیٹل کیا۔ تو اس وقت ہم یہاں تھے، تو اب یافس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں ماجوج۔ ان کی نسل میں یاجوج یا گوگ بھی وہ کہہ دیتے ہیں انگلش میں، تو یہ تھے۔ ان کے اندر سے پھر ایک اور بادشاہ گزرے یاجوج، تو اسی سے یہ نام یاجوج ماجوج کے نام سے حضرت یافس رضی اللہ عنہ کی نسل جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ تب سام اور حام کی نسلوں نے بڑی بڑی تہذیبیں قائم کی، مگر یاجوج ماجوج زیادہ تر خانہ بدوش رہے، اور ان کے ہاں آبادی زیادہ پیدا ہوتی رہی، تو اس لیے وہ زیادہ کہیں نہ کہیں امیگریشن کرتے رہے۔ اپنے اصل وطن تو یہ تھا نا کہ جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، یہ ملک تھے، یہاں کے سیٹل تھے۔ لیکن اب وہ اگلی نسلوں میں اتنی آبادیاں بننے لگیں تو وہ پھر جانے لگے، تو پھر اب انہوں نے پہلے شمال کی طرف رخ کیا، تو یہ رشیا کا مسکن بن گیا۔ اور یہ بائبل کی پہلی بک میں پیدائش میں یہ لکھا بھی ہوا ہے، مسکن لکھا ہے، لیکن یہ ماسکو یہ ہے۔ اچھا پھر مشرق کی طرف بھی آئے تو پھر یہ چائنا، انڈیا، اور مغرب میں بھی گئے تو یورپ کی طرف جا کے سیٹل ہوئے۔ اور اس کے بعد تو پھر موجودہ ہماری تاریخ میں ہے کہ پھر یورپ سے ہی امریکہ اور آسٹریلیا میں جا کے سیٹل ہوئے۔ تو سام اور یافس کی نسلوں میں کئی مرتبہ آپس میں جنگیں ہوتی رہیں، جس کے بارے میں بائبل کی کتاب حزقیل میں اس کی تفصیل ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یافس رضی اللہ عنہ کی جو نسل تھی تو وہ تو خانہ بدوش اور بالکل
قبائلی لوگ تھے، اور سام رضی اللہ عنہ کی جو نسل تھی وہ زیادہ سیٹلڈ تھے، اور ان کی بڑی اچھی اچھی تہذیبیں پیدا ہوتی رہیں، اور قرآن مجید میں انہی کا پھر یہ نسل کا ذکر آتا ہے کہ جس نے آپ کو سب سے بڑی جو مشہور شخصیت وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں وہاں پہ دعوت، پھر وہاں سے فلسطین میں سیٹل ہوئے، اور ساتھ ہی انہوں نے پورے عرب علاقوں میں دعوت پہنچاتے رہے۔ تو وہاں سے پہلے اچھا، اور دوسری طرف یہاں پہ جو حام کی نسل تھی وہ ایجپٹ میں سیٹل ہوئے، اور سب سے بڑی دنیا کی سپر پاور حام رضی اللہ عنہ کی نسل بنی، کہ وہیں پہ جا کے یہ افریقی نسلیں یہ سپر پاور بن گئی تھی، اور اسی کے یہ آثار قدیمہ ابھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ جو ایجپٹ کے اندر اہرام بنے ہوئے، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنسٹرکشن کتنی اچھی کی گئی ہوگی۔ تو یہ حام رضی اللہ عنہ کی نسل یہ اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ پھر اس کے بعد باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، خاص طور پہ پہلے بنی اسرائیل کی، کہ بنی اسرائیل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل، اور ان کی امت اور جو لوگ بھی ایمان لائے وہ اس کا حصہ بنے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سپر پاور بنا دیا فلسطین میں، اور یہ ایک بہت اچھی انتہائی ڈیولپڈ تہذیب بنی۔ اس کے بعد پھر اس میں انہوں نے یہ کیا بنی اسرائیل نے کہ یہ جب انحرافات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی زندگی میں سزا کی، تاکہ ایک سیمپل کے طور پہ باقی تمام انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر انسان پہ آخرت میں ایسا ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نسل لی جو بنی اسماعیل تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، یہ مکہ مکرمہ میں سیٹل تھے، اور اسی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلی، اور پھر یہی سپر پاور بنے کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ تاجکستان سے لے کے اسپین تک سپر پاور بنے۔ لیکن پھر جب انہوں نے انحرافات کیے، غلط حرکتیں کی قوم کی حیثیت سے، تو پھر یہ بھی سزا کی سیمپل بن گئے۔ تو آج تک کی یہ صورتحال ہے، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہم پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب پورے ہماری لیڈرشپ خراب ہوتی ہے تو ہمیں اسی زندگی میں بھی سزا کا سیمپل آ جاتا ہے، اور جب ہماری لیڈرشپ اچھی آ جائے تو ہمیں اسی دنیا میں جزا بھی مل جاتی ہے۔ اور سیم بنی اسرائیل کا بھی یہی معاہدہ ہے کہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ تورات پہ یہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اسی کو کنفرم کیا۔ تو قرآن اور بائبل میں یہ بتایا گیا کہ بھی ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جب یاجوج ماجوج روئے زمین پر اقتدار حاصل ہو جائے گا، اور اس کے لیے پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جلدی ہو گیا تھا سلسلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 200-250 سال پہلے اب بادشاہ تو وہی بنو عباس کے خلیفہ وہی تھے، لیکن ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ یہ اب تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان کے لوگ اصل حکومت وہ چلا رہے تھے۔ تو یہ اصل میں یافس رضی اللہ عنہ کی نسل کے تھے، لیکن وہ ایمان لے آئے تھے اور مسلمان تھے یہ۔ اچھا، پھر یہی لوگ آگے لے جا کے یہ ترکی میں بھی یہی سیٹل ہوئے ہیں، اور پھر پاکستان اور انڈیا میں بھی یہی لوگ سیٹل ہوئے ہیں کہ یہ تاجکستان، ازبکستان یہاں کے لوگ ہیں کہ جو آ کے انڈیا اور پاکستان میں سیٹل ہوئے۔ اب فار ایگزامپل ابھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کے کوئی جاننے والے ہوں گے کہ جن کے نام میں بخاری آتا ہے، تو یہ بخاری اصل میں ازبکستان کے رہنے والی نسل ہے، تو وہ ہے۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، پھر دوسرا پھر
یاجوج ماجوج کی دوسری یلغار آئی کہ جو منگولیا سے تاتاری نکل کے آئے، اور انہوں نے تو پوری یہ تاجکستان، ازبکستان، ایران، عراق، سیریا تک بڑی تعداد میں لوگوں کو جام بحق کیا، اور جو بڑی مشکل سے بچے تو پھر وہ انڈیا میں سیٹل ہوئے، اور جو اسی طرح عرب علاقوں میں جو بچے تو وہ جا کے ایجپٹ میں سیٹل ہوئے۔ لیکن اب تیسرا بھی حملہ آ گیا، اور وہ تھے کہ وہی یافس رضی اللہ عنہ کی جو نسل تھی جو یاجوج ماجوج کے نام سے مشہور تھی، تو یہ یورپ میں سپر پاور بنے، اور پھر انہوں نے کولونیلزم کر لی، اور پھر امریکہ، رشیا اور چائنا اس وقت سپر پاورز ہیں، اور یہ تینوں ہی یاجوج ماجوج ہی کی نسل سے ہیں۔ تو جناب یہ ہے، اور پھر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کب تک ان کو ٹائم دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ اچھا، بعض احادیث میں ایک دیوار کا ذکر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قید ہیں اور وہ وہاں سے نکل آئیں گے، ایک دن ایسا آئے گا۔ تو لوگ ابھی تک اسی میں وہ ڈھونڈ رہے کہ جناب وہ کون سی دیوار ہے کہ جس کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن ایکچولی یہ نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ جو ایران کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک قوم کے لوگ کہ یہ جو آرمینیا کے تھے، تو ان کو کچھ مشکل تھی کہ یاجوج ماجوج کے قبیلے آ کے حملہ کرتے تھے، تو انہوں نے ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی اس کو کسی طرح میں مسئلہ حل کر دیں۔ تو انہوں نے دیوار ایک بنائی تھی دو پہاڑوں کے بیچ میں، تاکہ یاجوج ماجوج اس علاقے میں آرمینیا میں حملہ نہ کر سکیں۔ تو یہ ہوا تھا، تو بس اتنی سی بات تھی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دیوار آج تک موجود ہے، تو اسی کے لیے اندر وہ یاجوج ماجوج چھپے ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص علاقے کی بات تھی کہ جو قرآن پاک میں ذکر ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ جو ایک یہودی اسکالر تھے جو ایمان لائے تھے، تو ان کی طرف سے یہ جو دیوار ابھی تک ہے اور ایسا یہ وہ ہے، ورنہ ایسا نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس وقت آرمینیا صحابہ کرام نے فتح کیا، تو اس وقت انہوں نے یہ اس دیوار کے کچھ آثار بس ان کو نظر آئے تھے کہ جو ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے 500 BC کے زمانے میں انہوں نے دیوار بنائی تھی۔ اب وہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی آرمینیا اور پھر آذربائیجان کے علاقے میں یہ ایک اس کے کچھ آثار ابھی بھی ہیں، بس یہ بات ہے، ورنہ اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو بات اتنی ہی سی تھی۔ تو قرآن مجید میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا۔ اچھا خیر جناب، میں تو بات کر رہا تھا یاجوج ماجوج کی، تو اتنی لمبی بات چلی گئی۔ تو خیر اب ہم آگے آتے ہیں۔ اب میں اپنے سفر پہ، تو اب ہم بلیک سی کے ساتھ ساتھ جارجیا میں ہم آتے، تو ہوپا سے ہمیں بلیک سی اب ختم آ گئی، اس لیے کہ ہم جارجیا میں تو نہیں جا سکتے تھے، کوئی ویزا نہیں تھا، تو اب ہمیں اب بلیک سی سے باہر آنا تھا۔ تو خیر اب یہاں پہ آتے آتے ہم پہنچے تو ایک سمندر کا آخری نظارہ کیا، اور اب یہ اپنے رائٹ پہ کیا تو پہاڑوں کے اوپر میں آ گیا۔ تو یہاں پہ بلیک سی ریجن کے ساتھ سرسبز پہاڑ جیسے تھے، تو اسی میں ہم آ گئے۔ اچھا اب دیکھا تو چلا تو ایک چھوٹے سے دریا کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے، جو اس وقت نالا جیسی شکل میں تھا، ذرا پانی کم تھا وہاں۔ تو خیر یہاں پہ روڈ میں بہت سارے برج لگے ہوئے تھے، اس لیے یہاں پہ
بڑی سپیڈ لمبی ہر طرف نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ کر کے جانا پڑ رہا تھا۔ آگے ہم پہنچے تو قدیم دور کا پتھر کا ایک محرابی برج نظر آیا کہ قدیم زمانے کے لوگ ایسا برج بناتے تھے، تو پکچر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 1.5 گھنٹے کے بعد ہم پھر بورچکا، ایک چھوٹا سا قصبہ وہ آیا، تو اب مجھے ماحول ایسا فیل ہوا کہ جیسے تھا کوٹ کے قریب ہم شاہراہ کراکرم پہ جیسے ماحول میں ہم دریا سندھ پہ آتے ہیں نا، تو بالکل وہی موسم وہی ماحول فیل ہو گیا، کیونکہ یہ جو چھوٹا سا جو دریا جس کے ساتھ ساتھ ہم آئے تھے، اب آ کے ایک بڑے سے دریا سندھ جیسے بڑے دریا میں یہ شامل ہو گیا تھا، اور یہ اس کا نام ہے دریائے چوروح، دریائے چوروح، یہ ترکی زبان کا یہ نام ہے اس کا۔ تو دریائے چورو ترکی کے بڑے دریاؤں میں سے ایک بڑا دریا ہے، اور یہ دریا ترکی کے شمال مشرقی ریجن کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور سب سے چھوٹے دریاؤں کو اکٹھا کرتا کرتا جارجیا میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے پھر یہ بلیک سی میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ اس دریا کی خاص بات ہے۔ اب دیکھا بورچکا کہ اس قصبے میں ایک بڑا ڈیم نظر آیا تھا، تو یہاں کے میں نے دیکھا کہ یہ واٹر مینجمنٹ کی ایک مثال نظر آئی کہ کیسے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیمز ہر طرف سے مینج کیے ہوئے، اس لیے ترکی میں پانی کا مسئلہ نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ پلس بارش بھی بہت آتی ہے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب ہماری منزل تھی آرٹون تھی، جو 25 کلومیٹر آگے تھی ڈیم کے ساتھ۔ اب دریا جھیل کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، جھیل آرٹون تک ہماری رستے تک چلتے گئے۔ تو اب آرٹون جو ہے یہ ہے کہ یہ بروشرز میں باقاعدہ دعوے کے ساتھ یہ کیا گیا تھا کہ یہ بلنگ بانگ یہ ہے، یعنی یہ دنیا کا سب سے بڑی آبشار ہے، فصل اس کی یہ حیثیت ہے۔ تو خیر ہم یوزن جھیل سے آ کے آئے، تو خیر اب آ کے پورا تاج محل جو ہے اس کا چکنا چوری ہو گیا سرا سلسلہ۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ اب یہ سارے سرسبز پہاڑ ختم اور ایک خشک پتھریلے پہاڑ تھے، اور اس میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اور وہاں پہ ہم آ گئے تھے۔ اب دریائے چورو کا رنگ بھی بالکل مٹیالہ سا تھا، اور اس کا حسن بھی مند تھا۔ خیر شہر کے بیچ میں ایک شاندار آبشار بہرحال تھی، جس میں بے پناہ پانی نیچے گر رہا تھا۔ تو میری اہلیہ کہنے لگی کہ یہ آبشار قدرتی نہیں لگ رہی۔ میرا خیال تھا قدرتی، بہرحال اس میں اختلاف تو ہو سکتا ہے انسان سے۔ تو خیر ہم آبشار کے نیچے بیٹھ کر اس کا نظارہ کرنے لگے۔ ہمارے اختلاف کا یہی معاملہ ہوا کہ اچانک بجلی چلی گئی اور آبشار ختم ہو گئی۔ تو وہیں سے پھر یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ میری بات غلط تھی، یہ قدرتی نہیں تھی بلکہ یہ آرٹیفیشل آبشار ہی تھی، کیونکہ بجلی گئی تو آبشار بھی گئی۔ تو یہاں ایک دکان میں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی، پھل بھی لیا، اور ترکی کی مشہور زمانہ خوبانیاں وہاں پہ مل گئیں، اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے اچھی کوالٹی کی خوبانیاں ترکی میں ہوتی ہیں۔ تو خیر جناب ہم وہاں آ گئے، تو دکاندار صاحب نے مجھے شکل دیکھ کے کوئی اندازہ کیا کہ یہ کوئی ایرانی ہے، چنانچہ انہوں نے فارسی میں گفتگو شروع کی۔ تو میں نے جب بتایا کہ میں پاکستانی ہوں، تو لیکن ان کی فارسی کے کچھ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے، تو میں نے ان کو جب بتایا تو وہ ایک دم افسوس کے ساتھ ہونے لگے، کہتے پاکستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں،
فارسی میں انہوں نے فرمایا لیکن سمجھ آ گئی بات کی، کیونکہ واقعی اس وقت کافی زیادہ ٹیررزم پاکستان میں کافی زیادہ مشہور ہو گیا تھا ہر طرف. تو خیر اب یہ بھی دیکھیے کہ ترکی کے دیہاتی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی پاکستان کی پوری انفارمیشن اور اس پہ غور کرتے ہیں، اور ان کے اخبارات میں اور ان کے جو بھی چل رہے ہوں گے چینل جو ہیں تو ان کے اندر واقعی ہوگی انفارمیشن. تو خیر آرٹوین کی متوقع خوبصورتی کے بعد پہلے تو ہم نے سوچا تھا 1-2 دن رکیں گے کہ دیکھیں گے، لیکن شہر کی آپریشن کو دیکھ کے کوئی پسند نہیں آیا. چنانچہ ہم نے کہا کہ دریائے چوروح کے ساتھ آگے ہی چلتے ہیں، آگے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا آتا ہے. تو پہاڑوں کو کھود کر ایک پیالے کی شکل جیسی بنی ہوئی تھی، اور اب یہ اس طرح کی شکل چلی آ رہی تھی. یعنی اب دریائے چوروح کے ساتھ اب اس طرح سے ہمارا ٹریول، یا بالکل اب دیکھ لیں تو شکل ویسی تھی جیسی پاکستان میں کراکرم ہائی وے تو ایسا ہی تھا. سبزہ بھی کوئی نہیں، چٹیل پتھریلے پہاڑ ہیں، اور اس کے بیچ میں دریائے چوروح ہے. یہ جیسے ہمارے یہاں دریائے سندھ اسی طرح ہی آ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ ابھی چلے جائیں، آپ گلگت بلتستان میں اب چلے جائیں تو آپ کو ایسا ہی منظر نظر آئے گا. اچھا، اب ان پہاڑی سلسلے کو کچکار کہتے ہیں فارسی میں، اور آہستہ آہستہ یہ پہاڑ خوفناک ہوتے چلے آ رہے تھے، کیونکہ تنگ اور تاریک درے میں سے ہم نکل رہے تھے، اور یہ ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں اوپر سے کوئی پتھر ہی نہ اوپر سے نکل آئے یا کچھ ہو ایسا سلسلہ جو ہے. اور آپ کو علم میں ہوگا گلگت بلتستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب سلائیڈنگ ہوتی ہے تو بہت سارے پتھر اوپر سے نیچے گرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جاں بحق بھی ہوتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں تو وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے کئی دن تک پھر وہ ٹریفک کے ساتھ پھنسے رہتے ہیں. تو ہم اب خیر تھے، لیکن اب ویسی سچویشن ہمیں ترکی میں ہو گئی. یعنی ہوا کیا، پریکٹیکلی ایک لینڈ سلائیڈنگ آگے ہوئی تھی، اور یہاں پہ پہاڑ روڈ کے اوپر آ گرا تھا. تو یہاں پہ اس لیے اب گاڑیاں لائن پہ تھیں لگی ہوئی، اور مجھے وہ پاکستان کے کراکرم ہائی وے کا سینیریو معلوم تھا. تو میں نے کہا کہ لگتا ہے یہ ایسا ہی ہے، اب ہو سکتا ہے ہمیں کئی دن تک ہم بھی اسی طرح گاڑی میں پھنسے رہیں گے. اب لگا یہ معاملہ سلسلہ، لیکن ادھر کے اگلے گاڑی والوں سے پوچھا تو کسی طرح پتہ چل گیا کہ تازہ سلائیڈنگ ہوئی ہے، اور ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے روڈز کو بھی روکا ہوا. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ چلیں سلائیڈنگ سے اللہ تعالیٰ نے جان بچا دی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب وہ جو میں 2-3 دن کا ایکسپیکٹیشن کر رہا تھا، صرف 2-3 گھنٹے کے اندر روڈ صاف ہو گیا. یعنی اب یہ دیکھیں یہ ترکی کی جو ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے وہ اچھا کام کرتے ہیں کہ انہوں نے 1-2 گھنٹے کے اندر اندر ہی پوری سلائیڈنگ کو صاف کر دیا اور ٹریفک چلنے لگی. چنانچہ ہم آگے گئے تو اب اگلا قصبہ یوسف علی سامنے آ رہا تھا. اب ہم اس کے قریب تھے، اور دریائے رافٹنگ کے لیے یہ مشہور ہے. یہ میں نے پڑھا تھا اسی کی ڈیٹیل میں کہ ترکی کے میں مختلف ٹورزم کے آرٹیکلز اور وہ پڑھے تھے، تو اس میں پتہ چلا تھا کہ یہ رافٹنگ ایسا کھیل ہے کہ بالکل ربڑ کی کشتیوں پہ ایسا ہے کہ جو اسی دریائے چوروح پہ یہاں پہ آ کے لوگ اس میں کرتے ہیں، اور وہ پوری سپیڈ سے دریا کے ساتھ کشتی جناب تیزی سے نیچے چلی آتی ہے. اب مجھے ایسے ایڈونچر کا کوئی خاص شوق نہیں آیا تھا، تو زندگی میں بھی ایسا نہیں آیا، اور تو ہوئے یہ نہیں آیا. تو خیر بہرحال، لیکن جن کو ہے تو وہ کرتے ہیں، وہ ان کو شوق ہے. تو خیر یوسف علی کے قریب ایک سروس اسٹیشن پر نماز ہم نے پڑھی، اور اب اگلا شہر تھا ارض روم. اس کو
ٹارگٹ تھا ہمارا کہ آج رات جا کے ہم ارض روم شہر میں جا کے رکے. تو خیر جناب اب دریا کی دو شاخیں ہو رہی تھی، ایک تو یوسف علی کی جانب سے آ رہی تھی اور ایک دوسری ارض روم کی طرف سے. تو خیر تھوڑے سے آگے گئے تو ٹوٹم آبشار کا بورڈ نظر آیا. اب یہ دیکھنا تھا میں ابھی خیر زیادہ ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی تو ابھی کافی ٹائم تھا. تو ہم خیر پارکنگ میں گاڑی ایک طرف لگائی اور جا کے دیکھا کہ یہ ٹوٹم آبشار ہیں کیا. تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ترکی کا سب سے قیمتی قدرتی خزانہ ہے، یعنی یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹاپ آبشاروں میں سے ایک ہے. تو خیر اب دیکھا تو اب نظر آئی شکل کہ ایک وسیع وادی نیچے تھی اور دریا اوپر تھا. تو اوپر دریائے چوروخ ایک پرسکون ندی کے ساتھ کر رہا تھا، بہ رہا تھا، لیکن اچانک دریا کے راستے میں کئی 100 فٹ بلکہ 100 میٹر گہری کھائی آئی اور اب وہ پورا دریا ایک دم آبشار کی شکل میں گر رہا تھا. اس کا نام ہے ٹوٹم آبشار. تو جناب یہ آبشار کے درمیان جانب نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بھی بنی ہوئی تھی. تو اس میں نے اندازہ کیا کہ اراؤنڈ 200 کے قریب سیڑھیاں ہوں گی تھی اور اتنی بھی اچھی بڑی بڑی پتھر سے بنی ہوئی تھی. تو آبشار واقعتاً ترکی کا سب سے قیمتی قدرتی خزانہ یہ ہے کہ ایک پورا دریا جا کے آبشار بن رہا. تو اصل یہ اس کی یہ شکل ہے. تو خیر جناب ہم لوگ اب سیڑھیوں سے اترنے لگے نیچے. اترتے اترتے اب ہم آہستہ آہستہ نیچے ہم آتے رہے. اب نیچے وادی تک ہم آ گئے تو آبشار ایک بڑے سے تالاب میں گر رہی تھی اور اب کیا تھا کہ پانی چھلک کر دوبارہ ندی کی صورت اختیار کر رہا تھا اور یہ دوبارہ دریائے چورو دوبارہ بن رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی خوبصورتی بھی بنا دی ہے. اس کو تھوڑی دیر ہم نے دیکھا، اس کا وہ دیکھا ندی پرسکون سی تھی اور اب دوبارہ ہم سیڑھیوں پہ اوپر چڑھے اور اوپر گئے تو پھر ہم اپنی گاڑی پہ بیٹھے اور آگے ہم چلے. تو جناب چلتے چلتے پھر کیا ہوا ہے کہ ایک اور جھیل بھی نظر آئی. ٹوٹم جھیل اسے کہتے ہیں کہ اصل میں وہی دریا چورو کی پہلے جھیل بنتی ہے، پھر دوبارہ وہ دریا نکلتا ہے اور نکل کے آتے آتے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آبشار کی شکل میں ٹوٹم آبشار کی طرح گر جاتا ہے، پھر دریا بن جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ سلسلہ تھا. اب آگے آ کے مغرب کا ٹائم بھی آ گیا تھا، اندھیرا بھی اب آہستہ آہستہ آنے لگا تھا. روڈ اب کافی چوڑی ہو گئی تھی اور آگے روڈ کے بیچ میں ایک لین بنا دی گئی تھی جو کہ اوور ٹیکنگ کے لیے استعمال کرنے کے لیے تھی. تو اب ہم ارض روم کے قریب اب ہم پہنچ گئے تھے. تو خیر جناب ہم لوگ ارض روم میں پہنچے تو ایک عجیب شہر خاموشاں کا منظر تھا اور اذان ہو رہی تھی. تو پہلے ہم نے وہی نماز پڑھی تو پھر اگلی بات پھر ارض روم اور ڈوغو بایزید اور کوہ ارارات اس کی ڈسکشن اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.